آئیے بڑھتے ہیں دعا کے تیسرے جملے کی طرف۔ اوزعنی فیہ لاداء شکرک بکرمک۔ خدایا آج اپنے کرم کے وسیلے سے، آج اپنے کرم کے صدقے میں مجھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے آمادہ کر دے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمات دی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، اگر انسان ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دے تو خداوند متعال کہتا ہے کہ تو نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اگر ہم اس خدا کی نعمات کو گننے بیٹھیں کہ جو شمار سے باہر ہیں، اور ہم اپنا شکرانہ گننے بیٹھیں کہ جو انگشت شمار ہے، تو ہمیں احساس ہوگا خدا کی اتنی عظیم نعمات صرف ایک الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہو جاتا ہے۔ صاحبان ذی وقار، سامعین محترم، آج کے دن دعا کر رہے ہیں کہ خدا ہمیں اپنا شاکر بندہ بنا دے، خدا اپنے شاکر لوگوں میں سے ہمارا شمار کر دے، خدا ہمیں اس قابل بنا دے کہ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ علماء کرام نے شکر کی 3 حالتیں لکھی ہیں۔ پہلا شکر، شکر زبانی، یا جسے شکر لسانی بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا شکر، شکر قلبی، اور تیسرا شکر، شکر عملی ہے۔ آئیے تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیر و سیاحت کے لیے کسی وادی میں گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک نابینا شخص ہے، اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ برس اور جذام کے مرض میں بھی مبتلا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ فالج نے اس کے دونوں اطراف پہ اپنا اثر دکھا رکھا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو کہا، بندے خدا تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ کتنی ہی بیماریاں ہیں جنہوں نے تجھے گھیر رکھا ہے۔ کہا، خدا کا شکر اس بات پہ کر رہا ہوں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں کہ جن سے خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جتنی معرفت میری ہے خدا کے لیے، شاید بہت سے لوگوں کی نہیں، اسی بات پہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ عیسیٰ نبی نے جب یہ کلام اس شخص سے سنا تو کہا، اے میرے دوست، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے۔ اس اندھے شخص نے، مفلوج شخص نے، جذام اور برس میں مبتلا شخص نے اپنا ہاتھ عیسیٰ نبی کے ہاتھ میں دے دیا۔ جیسے عیسیٰ نبی کے ہاتھ میں اس مریض کا ہاتھ آیا تو اس نے خدا سے شفا نصیب ہوئی، اور وہ بندہ بہترین شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ انسان اگر نعمات پر شکر ادا کرے تو خداوند متعال نعمات کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَاحْفَظْنِی فِیہ بِحِفْظِکَ وَسَتْرِکَ۔ خداوند متعال اپنی حفاظت اور پردہ پوشی کے صدقے میں مجھے محفوظ فرما۔ ہم میں سے کتنے انسان ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں؟ یقیناً ہم سب گنہگار ہیں، معصیت کار ہیں، خطا کار ہیں۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو چھپ کر کرتا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب انسان گناہ کو چھپ کر کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے
کہ وہ گناہ سے نادم ہے، وہ گناہ سے پشیمان ہے، وہ لوگوں سے چھپ کر یہ عمل کرنا چاہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص گناہ کا اعلان کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص گناہ کو چھپاتا ہے وہ اللہ کی مغفرت میں آ جاتا ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم سب گنہگار ہیں، اور یقیناً خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ اگر وہ ہمارے گناہوں سے پردہ اٹھا لے تو پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ یہ عزیز و اقارب، یہ ماں باپ، بہن بھائی، بچے، اولاد، اگر ان سب کو ہمارے گناہ پتہ چل جائیں یقیناً یہ سب ہم سے نفرت کریں گے۔ تو کتنا کریم ہے وہ خدا کہ جس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کے ہماری عزت کو بچا رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جن لوگوں کے گناہ ہمارے سامنے ہیں ہم ان کی پردہ پوشی کریں۔ ممکن ہے کوئی شخص خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں اتنی طاقت نصیب فرمائے کہ ہم دوسروں کے گناہوں سے پردہ پوشی کر سکیں۔ ہم دعا کے 5ویں اور آخری جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یا ابصر الناظرین، اے دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ اکثر جوان سوال کرتے ہیں، مولانا ہم سے اکیلے میں گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے خلوت میں گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ یہ گناہ سرزد نہ ہو۔ تو آج میں خصوصی طور پر جوانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر آپ اپنا عقیدہ دعا کے اسی فکرے پر محکم اور پختہ کر لیں تو انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کر پائیں گے۔ جملہ کیا ہے؟ یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ خدا تو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ مجھے کائنات کا کوئی گوشہ، کوئی کونا ایسا دکھائیے جہاں خدا کی چشم کی رصد نہ ہو۔ مجھے کوئی ایسا شہر دکھائیے، مجھے کوئی ایسا مکان دکھائیے جو چشم خدا سے چھپا ہوا ہو۔ جب ہر جگہ خدا کے سامنے واضح ہے، جب ہر جگہ خدا کے سامنے حاضر ہے تو خدا کے سامنے گناہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں جن دنوں قم میں پڑھ رہا تھا، مدرسہ امام خمینی کے گروہ حکمت میں ایک بہت پیارا جملہ لکھا تھا۔ یہ فرمان امام راحل بت شکن جناب خمینی کا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا، عالم محضر خداست، در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ یہ تمام کا تمام عالم خدا کے سامنے حاضر ہے۔ جب یہ عالم خدا کے سامنے حاضر ہے تو پھر خدا کی بارگاہ میں گناہ مت کیجیے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے حاضر ہو کر گناہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہماری غفلت ہے اور یہ شیطان کے وسوسے ہیں جو ہمیں گناہ پر مجبور کر دیتے ہیں۔ کبھی ہم چھپ کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کمرے میں گناہ کرتے ہیں، کبھی ماں باپ سے چھپ کر، کبھی بہن بھائیوں سے چھپ کر۔ ممکن ہے بہن بھائیوں سے چھپ کر، ماں باپ سے چھپ کر، عزیز و اقربا سے چھپ کر، محلے داروں سے چھپ کر، ہم وطنان سے چھپ کر انسان گناہ کر لے، لیکن خدا سے چھپ کر کہاں گناہ کرے گا؟ اور کتنے پیارے جملے ہیں رسول خدا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دعائے یستشیر میں فرما رہے ہیں، یا اسمع السامعین یا ابصر الناظرین، اے سب سے زیادہ سننے والے، اے سب سے زیادہ دیکھنے والے۔ اور کتنے پیارے جملے ہیں دعائے مجیر کے، کہ جن میں کہا جا رہا ہے سبحانک یا خبیرو تعالیت یا بصیرو اجرنا من النار یا مجیر۔ یقیناً سامعین محترم شبہائے قدر میں دعائے مجیر کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں اس ابو تراب ٹی وی چینل کے توسط سے اور اپنی اس ویڈیو کے توسط سے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ امسال جب شبہائے قدر میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور دعائے مجیر کی تلاوت کرنا شروع کریں تو اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ائمہ معصومین نے آپ کو دعا مانگنے، اللہ سے راز و نیاز کرنے، مناجات کرنے، اپنے گناہوں پر گڑ گڑانے اور خدا کو راضی کرنے کے کیسے نادر طریقے آپ کو بتائے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں دعا کے الفاظ کی طرف۔ سبحانکا، پاک اور منزہ ہے تو، یعنی خداوند متعال تو پاک اور منزہ ہے۔ یا خبیر، تو جاننے والا ہے۔ تعالیتا، تو بلند ہے۔ یا بصیر، تو دیکھنے والا ہے۔ اجرنا من النار یا مجیر، مجھے نجات دے دے اے نجات دینے والے جہنم کی آگ سے۔ آئیے اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمارے گناہوں سے پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلائے۔ ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس دعا کا، آج کے اس درس کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔